میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سانچا پاکستان۔ سانچا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا۔ ناظرین، سانچا پاکستان کے سیزن 1 کی طرح اس سیزن میں بھی آپ جان پائیں گے مسیحی عورت کا انداز قیادت۔ سانچا پاکستان کے اس مختصر پروگرام میں میں کوشش کروں گی مسیحی خواتین لیڈر کی محنت، ان کی کاوش اور ان کی جدوجہد کو آپ کے سامنے لانے کی۔ ہماری آج کی مہمان خاتون ایک نڈر اور نوجوان لیڈر ہیں جو کہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں اور انہی سے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی نورین، آپ کو سانچا پاکستان کے پروگرام میں خوش آمدید۔ جی تھینک یو ویری مچ مس آپ کا، اور یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے خواتین کے ایشو پہ بات کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو اس کے لیے ہم ایک جو کردار ادا کرتے ہیں خواتین کے لیے کہ ہم خواتین کی امپاورمنٹ پہ بات کریں، ان کے لیے کام کریں، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ جی نورین، آپ کے آنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور نورین، میں چاہتی ہوں کہ میں نے بہت مختصر سا تعارف جو ہے اپنے ناظرین سے آپ کا کروایا ہے۔ آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کی اپنی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کس طریقے سے آپ نے اپنے پروفیشن کو چنا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بائی برتھ میں کینٹ کی ہوں۔ میں کینٹ میں پیدا ہوئی تھی، لاہور کینٹ میں پیدا ہوئی تھی، اور بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ میری کینٹ جو ہے کانوینٹ وہاں کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہمارا کام بڑھتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لحاظ سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں اسٹڈی جو ہے وہ ہمارے کام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے PGDIT بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ہیں مذاہب کے بارے میں بھی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی۔ جی بہت زبردست۔ نورین، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نے اپنی تعلیم آپ مکمل کر رہی تھیں تو میرا خیال ہے اسی وقت سے آپ NGO سیکٹر میں آ گئیں، تو ایسا کون سا کوئی واقعہ تھا یا کوئی انسپیریشن تھی، کوئی شخص آپ کے لیے رول ماڈل تھا، ایسی کون سی بات تھی کہ آپ جو تھا وہ سوشل سرکل میں آئیں اور آپ نے لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دینا شروع کی؟ جی میرے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ سب سے پہلے میرے فادر ہیں، کیونکہ میں اس آرگنائزیشن کے فاؤنڈر جو ہیں وہ میرے فادر ہیں، وریام صاحب۔ تو جب میں ابھی انڈر اسٹڈی تھی تو ہم لوگ اپنے پاپا کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں جاتے ہوتے تھے، ایکٹیویٹیز کرتے تھے ان کے ساتھ، مطلب ہم لوگ انہوں نے جو بھی کام کرنا تو ہم نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو سپورٹ کرنا، ہیلپ آؤٹ کرنا تھا۔ جیسے بھی مطلب ہم آگے بڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے، تو ہماری ایکٹیویٹیز بھی بڑھتی گئی، تو ان کو دیکھ کے تو میرے اندر ایک جذبہ جو تھا وہ ہوا پیدا کہ مطلب ہمیں جو ہے نا کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب ہم لوگ کمیونٹی میں جاتے تھے تو ہم لوگ ایسی خواتین کو دیکھتے تھے جو پسی ہوئی خواتین ہوتی تھی، جو اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتی تھی، لوگوں کے گھر جاتے تھے تو جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے گھروں میں کے مسئلے بتاتی تھی کہ گھروں میں ان کو کیا کیا چیزیں ان لاز میں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو پھر مطلب میں نے وہیں سے سوچا کہ ہم جو ہے نا اس پہ کام کریں گے، اور میں نے اپنی ساری لائف اسی کام کے لیے دے دی ہے۔ جی بہت خوب۔ نورین، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یہ جو پروفیشن آپ نے چوز کیا تو یہ تو آپ مطلب بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے فادر جو تھے وہ اس خدمت میں تھے اور وہ یہ کام کر رہے تھے، تو ان کو دیکھتے دیکھتے آپ نے ان کے ساتھ آپ جاتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو جب آپ بڑے ہوئے اور آپ نے سوچا کہ آپ کو اسی پہ ہی کام کرنا ہے، تو فیملی کی تو سپورٹ بچپن سے ہی تھی کیونکہ آپ کی فیملی کام ہی یہ کر رہی تھی، تو جب آپ گھر سے نکلے ہیں ایک عورت ہوتے ہوئے اور وہ بھی مسیحی عورت ہوتے ہوئے، تو کون سے مطلب جو ہماری سوسائٹی تھی ان کا رد عمل کیسا تھا؟ ہماری سب سے پہلے میں بات کروں کہ گھر سے مجھے بہت سپورٹ ملی۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے میرے فادر کی جو ہے نا وہ تھی سپورٹ، لیکن شادی کے بعد مجھے میرے ہسبینڈ کی بھی سپورٹ رہی۔ سب سے مین جو ہوتا ہے رول وہ ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ جب فیملی کا ہوتا ہے نا کہ جب تک آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ
نہیں ہے تب تک آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سیکنڈ رول میرے ہسبینڈ کا ہے. ہم بات کریں کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ کیا 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 چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. جب میں نے اس کا آغاز کیا تو میں نے سوچا کہ مجھے کچھ آفسز میں جا کے جو ہے نا وہ جاب کے بارے میں لوگوں مطلب کرنی چاہیے کیونکہ مجھے بہت سارے ایشوز آتے تھے ایسے بچیوں کے کہ ہم جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے جو ہے نا وہ مطلب آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ سوالات اس طرح پوچھے جاتے ہیں. یا بالکل. تو میں نے اس کو چاہا کہ میں خود فیلڈ میں جاؤں اور خود اس پہ جو ہے وہ ورک آؤٹ کر کے دیکھوں. تو میں نے جو ہے وہ نارمل بھی جا کے تو جاب کے لیے جو ہے میں نے جاب بھی کی تاکہ میں وہاں کے حالات کو دیکھوں. تو اس میں یہ مطلب میں نے جو فیس کیا مجھے کمیونٹی میں کبھی کسی قسم کی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی. آپ نے ایکسپیرینس کے طور پہ جاب کی کہ باقی جیسے سب کہتے ہیں وہ اس کو دیکھنا چاہا آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ والی جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے تھے. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی اپنی بچیوں کو کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں نا تو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو مطلب ہمیں اپنی بچیوں کی کونسلنگ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماحول میں کس طرح سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو خدا کی بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں کی مسیحی بچی جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے, ان کو دیکھنا چاہیے. ہم ایک رول ماڈل کے طور پہ جو ہے مطلب مجھے اتنا سال ہو گئے ہیں, 25 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, آج تک مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم, کوئی کسی قسم کا بھی کمیونٹی میں جا کے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑی. جی بالکل. ناظرین, جیسا کہ نورین بتا رہی ہیں کہ اگر جب آپ کہیں پر بھی کام کرنے جاتے ہیں, پڑھنے جاتے ہیں, کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ خود کو بہتر بنانا ہے, خود کو بہتر رکھنا ہے, اور جو آپ لوگوں کے پیرنٹس کی تعلیم و تربیت انہوں نے آپ کی ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. جب آپ لوگ خود ٹھیک ہیں, اپنے خدا پر ایمان ہے آپ کا, تو کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتی. تو نورین, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جیسے بتا رہی تھیں کہ آپ انٹرفیتھ پر, پیس پر کام کرتی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ انٹرفیتھ ہارمونی کے بارے میں, اور کس طریقے سے آپ کو لگا کہ آپ کو اس کے بارے میں کام کرنا چاہیے, اور اس کام کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. انٹرفیتھ تو کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور میں اس کو دل سے اس پہ کام کر رہی ہوں انٹرفیتھ پہ, کیونکہ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس پہ ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے. مطلب ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں, جابس کے لیے جاتے ہیں یا کوئی چیز لینے جاتے ہیں کسی بھی طرح سے, تو لوگوں میں ڈسکرمنیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو مطلب ہم کہتے ہیں ابھی جو ہم انٹرفیتھ پہ میں کام کر رہی ہوں, تو میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کو عزت دو گے تو کوئی آپ کو عزت دے گا. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے خدا کو جھوٹا مت کہو تاکہ کوئی آپ کے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہہ دے. تو ہم لوگوں کو یہی گائیڈ دیتے ہیں. ہم ان کی ورکشاپ کرتے ہیں, یوتھ کی ورکشاپس کرتے ہیں, تاکہ ان کو یہ بتائیں کہ انٹرفیتھ میں مطلب ہم ایک دوسرے کے خدا کی عزت کریں اور ہم کسی کو بھی جھوٹا نہ کہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم جس طرح سے بھی ہے ایک دوسرے کے مذہبی جو تہوار ہیں ان کو بھی ہم مناتے ہیں. لائک مطلب ہم لوگ کرسمس ہے, ایسٹر ہے, عید ہے, ہولی, دیوالی, بیساکھی, ہم ہر قسم کے مذہبی ایونٹ انٹرفیتھ کی جو یوتھ ہے ہمارے ساتھ, ہم لوگ تمام یوتھ جو ہے وہ مسلم ہے, کرسچن ہے, سب لوگ مل کے کرتے ہیں اس کو, تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مطلب ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کے مائنڈ واش ہو سکیں کہ ہم لوگ سب ایک ہیں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں, تو پھر ہمارے مذاہب بعد میں ہیں, سب سے پہلے ہم انسان ہیں. تو ہم اس میں انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ پہلے
ہیومینٹی، پھر ہمارا مذہب ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. تو نورین، جب آپ انٹرفیتھ کی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں میں، تمام مذاہب کے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں، بالکل جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں تمام مذاہب کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذاہب کی بھی اتنی ہی ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے. تو نورین، جب آپ انٹرفیتھ پہ بات کرنے کے لیے جاتی ہیں، بھلے وہ کرسچنس کے پاس جاتی ہیں، کرسچن لیڈرز کے پاس، مسلم لیڈرز کے پاس، یا کسی بھی ریلیجن کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے، یعنی ان کا نیگیٹو رویہ ہو یا وہ کوآپریٹ نہ کریں؟ کبھی اس طرح کے چیلنجز آپ نے فیس کیے ہوں؟ نہیں، ایسے تو مجھے کبھی بھی. ہر کسی کا مطلب ویلکمنگ ان کا ہوتا ہے ابھی؟ ہر کسی نے ویلکم ہی جو ہے ہمیں کہا ہے، اور ہمیں خوشی سے ایکسیپٹ کیا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا ہے، امن کا میسیج ہے، پیار محبت کا میسیج ہے، تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ خود کو بھی اس میں انوالو کریں. جی بالکل، اور یقیناً میرا خیال ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس کا اچھا امپیکٹ ہوگا کہ جب آپ لوگ انٹرفیتھ پہ کام کر رہے ہیں. تو ناظرین، جیسے کہ ہم نورین سے بات کر رہے ہیں انٹرفیتھ اور پیس پر بھی وہ کام کرتی ہیں. سٹارٹ میں جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ خواتین کے لیے بھی کام کر رہی ہیں اور خواتین کے ایک ادارے کی ہیڈ ہیں. تو نورین، ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جس ادارے کی آپ ہیڈ ہیں اور جن خواتین کے لیے آپ کام کرتی ہیں، تو کس طریقے سے، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، آپ شیلٹر دیتی ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں ان خواتین کے بارے میں بتائیں، اور کس طریقے سے پھر ان کو جو ہے وہ سکلز وغیرہ اگر ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں. تو میں اس میں جو ہے نا، ہم لوگوں کے جو ہے خواتین کے لیے ایک ہم لوگوں نے شیلٹر ہوم بنایا ہے، جس میں ہم لوگ ان خواتین کو شیلٹر دیتے ہیں جو گھر سے نکالی گئی خواتین کہہ لیں، پسی خواتین کہہ لیں، مطلب جن کو ان کے ہسبینڈ ہو گئے، ان لوز ہو گئے، بہن بھائی گھروں سے نکال دیتے ہیں، سپورٹ نہیں کرتے، تو ہم لوگ ان خواتین کو، ان بچیوں کو وہاں پر مطلب رکھتے ہیں، تاکہ جب تک ان کے فیملی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ واپس بن جائے، تو ہم ان بچیوں کو وہاں پر رکھتے ہیں، اور ان کو وہاں پر ہم لوگ ڈفرینٹ جو ہے وہ سکلز دیتے ہیں، تاکہ وہ بچیاں اپنا ارننگ ہینڈ بنا سکیں، تاکہ وہ بچیاں جب اپنے گھروں میں جائیں تو ان کے پاس ان کو خود کو سٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سکل ہوگی، تو ان کے گھر والوں پہ وہ بوجھ نہیں بنے گی. تو یقیناً جب وہ خواتین جو آپ کے پاس ہوتی ہیں، جب وہ سکلز آپ ان کو سکھاتے ہیں، پھر یقیناً ان کو بزنسز بھی ان کے سٹارٹ کروا کے دیتی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے خواتین اپنی فیملی کے لیے بھی پھر جو ہے وہ جو اچھا ایک ہنرمند خاتون جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں. جی بالکل. مطلب جو خواتین ہم لوگوں سے سکلز سیکھنے کے بعد ہم لوگ ان کو لون بھی لے کے دیتے ہیں. لون مطلب جہاں تک ہو سکتا ہے ہم بھی ان کو دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں کاروبار، اور جہاں تک ہو سکے اخوت ادارہ ہے تو ان سے ہم ان کو لون بھی لے کے دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے کاروبار کو کنٹینیو کر سکیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. تو نورین، جیسے جن خواتین کی آپ بات کر رہی ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب آپ ان کے بہتر تعلقات کے لیے، تاکہ ان کی فیملی میں وہ واپس جا سکیں، جب آپ ان کے ان لاز میں جاتے ہیں یا ان خواتین کے پیرنٹس کے پاس جاتی ہیں، تو یقیناً بہت سارے پرابلمز ہوتے ہوں گے، بہت سارے چیلنجز. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں، جو ان لاز ہوتے ہیں، سسرال والے ہوتے ہیں، یا اس بچی کے یا خاتون کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ آپ کا آنا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ. تو ان سارے چیلنجز کو آپ کس طریقے سے آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں، آپ کی ٹیم، آپ کا سارا سٹاف؟ دیکھیں، جب ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں، تو یہ جو مطلب ہم نے سکلز کا جو مطلب ہم نے کہا ہے کہ کبھی ہم لڑکیوں کو، خواتین کو سکلز دیتے ہیں. جب ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے جو ہوتے ہیں نا ایشوز، یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ گھروں میں پیسہ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مہنگائی
پیپ پہ جا رہی ہے. تو مطلب ان کے گھروں میں آج ہر طرح کا کبھی راشن نہیں ہے, کبھی بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, تو جھگڑے, یہی چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا وہ چیزیں, وہ جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. وہ پھر جب باتیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں پھر مار کٹائی, اور مار کٹائی سے آگے بہت بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. تو ان کو پھر مطلب ہم یہی کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی مرد کے ساتھ مل جل کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور مل جل کے کام کرنا چاہیے تاکہ گھروں کے ایشوز کو سالو کیا جا سکے. ہم لوگ خواتین کی, بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اسی وجہ سے تاکہ وہ اپنی فیملیز میں اچھے طریقے سے رہیں. وہ کہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ ایک پہیے سے نہیں چلتی, 2 پہیے ہوں تو گاڑی چلتی ہے. تو ہسبینڈ وائف جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. تو اگر ہسبینڈ تعاون کرتا ہے تو وائف تعاون نہیں کرتی, اگر وائف تعاون کرتی ہے تو ہسبینڈ تعاون نہیں کرتا. پھر ان دونوں کو بٹھا کے ہم لوگ ان دونوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. دیکھیں مطلب فیملیز میں جائیں نا تو فیملیز میں کوئی ادھر سے بات اٹھاتا ہے, کوئی ادھر سے اٹھاتا ہے, ادھر سے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا وہ آپ لوگوں کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. تو ہم بیسکلی ان دونوں کو, ہسبینڈ وائف کو دونوں کو بٹھا کے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ دونوں آپس میں اچھے طریقے سے رہیں اور بہتر زندگی گزار سکیں. تو نورین, آپ کا کام بہت ہی زبردست ہے اور یقیناً مشکل بھی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جہاں پر آپ کو دونوں فیملیز کی طرف سے بہت سارے مشکلات آپ دیکھتے ہیں. تو آپ کافی عرصے سے اس میں کام کر رہی ہیں, اس طرح کی خواتین سے جب نوجوان بچیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ جو واسطہ پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی وہ وجوہات ہیں, کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں یا تو گھروں سے چلی جاتی ہیں یا کسی نہ کسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں, یا اپنے جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور ہماری جو نوجوان لڑکیاں اور جو خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے. میں آپ کی بات کو بڑھاتی چلوں, اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو بچیوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بچیاں بے راہ روی کے راستے اختیار کرتی ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں, فیملی میں بچیوں کو ٹائم دینا چاہیے. مطلب آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ فیملی جو ہیں وہ بچیوں کو ٹائم دے ہی نہیں رہی, اور بچوں کو سب کو ہی بالکل مطلب ان کے پاس وہ آج کل فون ہے, نیٹ ہے, اور بچیاں جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ سیکھتی ہیں, اور جب فیملیز کا ٹائم نہیں ہوگا تو وہ کہیں اور پر ٹائم ڈھونڈتی ہیں. ہمارے ٹائم میں ماں باپ تھے, چاچا چاچو, یہ مطلب فیملی جو تھی وہ پراپر فیملی, ہم لوگ بہنیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے. کوئی بھی ٹاپک ہوتا تھا تو ہم لوگ فیملیز آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. آج کل تو بہنوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. بڑی بہن کا کام بنتا ہے چھوٹی بہن کو اچھی گائیڈ لائن دے. فیملی کا کام بنتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارے. کم از کم دن میں آدھا گھنٹہ بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ مطلب بچیاں ہوں بچے ہوں دونوں کے ساتھ ٹائم ان کو دیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو اچھا برا بتائیں. اور ہمارے میں فیتھ کی کمی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی کاؤنسلنگ کی جائے, اور ہماری بچیوں کو مذہبی تعلیم کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. مطلب ہمارا ایمان میں کمی ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ دوسرا. میں اسی بات سے آپ کی بات بڑھانے لگی تھی. تو آپ کیا سوچتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ساتھ چرچ کا رول کہاں پر ہے کہ ہمارے بچوں میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو مذہبی تعلیم ہے اس میں بچے جو ہے وہ کم ہیں, ان کے پاس نالج نہیں ہے, ایمان میں اس طرح مضبوط نہیں ہے, تو کہاں پر مطلب ماں باپ اور چرچ ان کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہے ان کا کردار؟ ہم کہیں تو ہماری بچوں کو مذہبی تعلیم کے بارے میں ابھی یوتھ کو مکمل طور پر اگنور بھی کیا جا رہا ہے. بالکل ایسی ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے ٹائم میں, جو ہمارے ٹائم میں تھی کہ ہم لوگ یوتھ کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے پراپر ایک بہن بھائیوں کی طرح. مطلب ہم لوگ لڑکیاں لڑکے سب کام کرتے تھے مل جل کے. ہمارے میں کبھی اس طرح کی کوئی غلط بات آئی نہیں تھی. ابھی جہاں پہ 2-4 لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہو جائیں گے نا تو وہاں پہ کچھ اور ہی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا مطلب
جو جہاں پہ یوتھ ہے وہاں پہ ایک آدھا میچور بندہ بھی ان کے ساتھ گروپ میں ایڈ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسی بات بھی نہ ہو. اور ان کو دیکھیں ہماری بائبل میں جو ہے وہ بہت ساری اگزامپلس ہیں خواتین کی کہ جو بہت اچھی ہیں اور خواتین لیڈرز جو تھی. تو مطلب ہم جو ابھی ہماری بچیوں کو نہیں پتہ تو ہمیں ان کی ایگزامپلس بچیوں کو بتانی چاہیے. مطلب ہمارے چرچز میں منتھلی خواتین کے لیے ان کو ایک دن فکس کرنا چاہیے جب خواتین کی کاؤنسلنگ کی جائے, تو اویئرنیس دی جائے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں ہم ان کی کاؤنسلنگ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے. اور کس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے بائبل کو دیکھنا چاہیے کہ خدا نے ایک عورت کو چنا جو ہماری مدر میری ہیں, مقدسہ مریم ہیں, انہیں ایک پاکیزگی کے بہا پہ چنا کہ یہ یسوع مسیح کو جنم دے گی. تو عورت کا ایک کردار بہت ہی اعلیٰ ہے جو ہم بچیوں کو نہیں پتہ. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک عورت کو اپنا کردار کس طرح سے پیش کرنا چاہیے. ایک پڑھا لکھا معاشرہ ایک عورت سے ہی بنتا ہے, کیونکہ ایک بچے کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے. جب کوئی بھی بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے گھر سے سیکھتا ہے, تو گھر سے سیکھے گا تو پھر اسکول میں جائے گا, پھر چرچ میں جائے گا. تو سب سے پہلے ایک پڑھی لکھی ماں ہونا بہت اچھی ہے. تو جب ہماری بچیاں ہی مطلب آج کی بچی جو ہے وہ کل کی ماں بھی تو بنے گی. جب ہماری بچیوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے تو کل کی ماں کس طرح سے اچھی بنے گی اور کس طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دیں گی. جی نورین, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اپنے کام کے بارے میں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے, ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ناظرین, آپ نے نورین کی باتیں سنی ہیں. ہم نورین کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ آئیں اور سانجھا پاکستان کے پروگرام کا حصہ بنی. جیسا کہ نورین بتا رہی ہیں کہ بائبل کو اگر ہم دیکھتے ہیں, بائبل میں موجود خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں, اگر ہماری آج کی بچیوں کے لیے وہ خواتین رول ماڈل ہیں, تو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, تو یقیناً ہماری زندگی بھی بہت خوبصورت ہوگی. اور یہ آج کل کی جو بے راہ روی ہے, بہت سی جو غلط چیزیں ہیں, ان سے ہم بچیں گے بھی. اسی طریقے سے ماں باپ سے بھی, خاص کر ماؤں سے میری درخواست ہے کہ بائبل کو اپنی بچوں کی زندگی میں لازمی شامل کریں, ان کو اپنی مذہبی تعلیم دیں اور ان کو ان کے ایمان میں مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ہم جو ہے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کریں گے. پھر دوبارہ کبھی کسی پروگرام میں نورین سے اور بہت ساری باتیں کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, لائک کرتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان.